Bismillahirrahmanirrahim. والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم منزگام کلگام صدیق آباد ایک جگہ ہے، یہاں پر ایک ہمارے محب ہیں، انہوں نے المدینہ بیکری اینڈ ڈسپوزیبل یہ جو انہوں نے کاروبار شروع کیا ہوا یہاں پر، تو محبتوں کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، تو میں حاضر خدمت ہوا ہوں آج یہاں. تو محض اس لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ روزگار کے ساتھ نوجوانوں کا وابستہ رہنا یہ اچھی بات ہے، وہ بھی رزق حلال جب ہو تو اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے اس کی. قرآن احادیث آپ جو بھی پڑھیں گے، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، اور تجارت کے بارے میں خود حضور کا ایک فرمان ہے کہ جو تجارت کرے اور اس میں عدل کرے، انصاف کے ساتھ، بغیر کسی دھوکے جھوٹ ملاوٹ کے، اگر کوئی اچھی سی پاکیزہ تجارت شروع کرے تو میرے آقا کریم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر کے کہہ دیا کہ وہ شخص میرے ساتھ اتنا قریب جنت میں رہے گا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت جو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کی جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، دوست ہے. تو جب محنت کے ساتھ، حلال طریقوں کے ساتھ، حلال راستوں سے رزق کمایا جائے تو یہ ایک عبادت کے طور پر اسلام نے اس کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں اکثر بیشتر یہ لوگ دعوت کرتے ہیں دعا کے لیے صرف، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور یہ چیز اور نوجوانوں کے لیے جو رزق و روزگار کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں، محنت کے قائل ہے نہیں، اور چونکہ اسلام ہمیشہ محنت اور محنت کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو جب اپنا دوست قرار دے گا تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ محنت کتنی اہم ہے. اب دین کے بارے میں دیکھیے، یہاں بھی اللہ نے محنت ہی کو جو زیادہ اہمیت دی ہے. من جاہد فینا، فرمایا جو ہمارے بارے میں جہد کرے، کوشش کرے. لنہدینہم سبلنا، انہی کو ہم اپنے راستے دے دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. تو پتہ چلا جہد، چاہے دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، جہد یعنی کوشش، محنت، اسی میں سب کچھ سارا راز ہے. تو جو نوجوان محنت کے بغیر ہی گھر بیٹھے کمانا چاہتے ہیں تو ان کی آپ آج دیکھ رہے ہیں، یا تو وہ گیمنگ میں مبتلا ہے، یا جوا کھیلنے میں مبتلا ہے، اور اسی کے چکر میں موبائلوں پہ گیم وغیرہ، اس کے چکر میں وہ قرضوں کے نیچے دب جاتے ہیں. کروڑوں لاکھوں کے قرضے ان کے سر پر چڑھے ہوئے. کسی نے اب زمین بھی بیچی، مکان تک بیچ دیے گئے، صرف جب لوگ محنت کے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو میری ان سے بھی گزارش ہے، رزق حلال کمائیے، اور زیادہ ایک ساتھ کمانے کے چکر میں آپ جو غلط کاموں راستوں پہ چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اسی طرح آپ بھی کم کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں سکون ہے. اور رزق حلال جسم پر اور روح پر بہت اچھے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک بار پھر میں سب سے پہلے اپنے المدینہ جو بیکری شاپ انہوں نے شروع کیا ہے، مزمل میر صاحب، ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں، اور اچھا قدم انہوں نے جو اٹھایا. سب سے پہلے ہماری نیک خواہشات ہے کہ یہ اس کام میں دیانتداری کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ یہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ رحمان اسی میں ان کی برکت رہے گی انشاءاللہ. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں وسیع تر برکت عطا فرمائے، اور ہر پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے. اور باقی جتنے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے بھی درمندانہ گزارش کروں گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اچھے کام میں لگے رہیے، کم ہی کمائیے، رزق حلال کمائیے، کام کے ساتھ آپ رہیے، تاکہ آپ کا ذہن بھی تر و تازہ رہے گا. جب آپ بیکار بیٹھے رہتے ہیں تو شیطان آپ کے دل و دماغ پہ حملہ کر دیتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ کام میں رہیے، حلال رزق کے ساتھ رہیے، محنت کے ساتھ رہیے، عبادت کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی آباد کرے گا.